الرحمن الرحيم لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور صدق الله العظيم. شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کی آل کو شکر کرنے کا حکم کیا. شکر کرنے کا حکم کسی نعمت پر ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کسی پر کثرت سے ہونا شروع ہو جائیں یا جتنی بھی ہوں تو یہ حکم بڑا ہی خوبصورت حکم ہے کہ اس وقت جیسے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی آل کو شکر کرنے کا حکم کیا، ایسے ہی امت کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. شکر کی جو اصل تعریف ہے وہ یہ ہے، ایک تو انسان الفاظ سے اللہ کی تعریف کرتا ہے اس کو شکر کہتے ہیں، لیکن اصل تعریف شکر کی یہ ہے کہ جب کسی نعمت کی دل سے اس کی قدر کی جائے. جب کسی نعمت کی دل سے اس کی قدر کی جائے. اس لیے شکر کا اطلاق اللہ کی طرف بھی ہوتا ہے اور شکر کا اطلاق بندوں کی طرف بھی ہوتا ہے. شکر کا اطلاق جب اللہ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہے قدردان. اللہ تعالیٰ کا شکر کسی کا نہیں ادا کرتا، اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے، اللہ کا کوئی شکر نہیں ادا کرتا. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی شکر گزار ہے اور بڑا ہی علم رکھنے والا ہے. اب لفظی ترجمہ پڑھو اور مزے کرو. لفظی ترجمے پہ اگر اکتفا کرنا ہے تو اسی میں معنی یہی ہے، تو کفر ہو جائے گا. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف جب شکر کی اضافت کی جاتی ہے تو رسول اللہ نے اس کا معنی کیا بتایا، اور شکر کی لفظی تعریف کیا ہے. شکر کی لفظی تعریف یہ ہے کہ قدردان. اللہ تعالیٰ کی طرف جب شکر کی اضافت کی جاتی ہے تو اس کا معنی قدردان کیا ہے. جیسے توبہ کا معنی ہے توبہ کرنے والا. ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن مجید میں ان اللہ تواب الرحیم کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو خوب توبہ کرتا ہے. پھر مزے کرو، قرآن کے معنی سے ترجمے تک محدود رکھو، پھر ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں حدیث پڑھنے کی. اس لیے جو لوگ صرف قرآن کے ترجمے پر اکتفا کرنے کو کہتے ہیں وہ دراصل حضور کی حدیث کا انکار کرتے ہیں. ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ رسول اللہ کی حدیث میں کیونکہ تعریف بھی ہے اور اس کے اندر پھر تشریح بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو کھول کھول کر پیش کیا ہے، اور ان منکرین ختم نبوت اور منکرین حدیث کا توڑ ہے حدیث کے اندر.
کہ ایسے تو پتہ نہیں چلے گا کہ مرزائی کون ہے، مسلمان کون ہے، قادیانی اور احمدی کون ہے، پرویزی کون ہے۔ جب ہم قرآن کو ترجمے اور حدیث سے جب پڑھیں گے تو پھر خوب پتہ چلے گا کہ تمہاری صفوں کے اندر کون لوگ بیٹھے ہیں، اللہ ہی جانتے ہیں۔ پھر وہ خود بخود یا تو راستہ چھوڑ دیں گے یا پھر ہدایت کو قبول کر لیں۔ بہرحال بہت لمبی تھا اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ ہے ملک و قوم اور اسلام کے لیے وہ مرزائیت، قادیانیت ہے۔ وہ سب توڑ کوشش کر رہی ہیں کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے حضور کی محبت ان کے دلوں سے نکال کر ان کو مادر قدر آزاد ان لوگوں کی طرف کر دیا جائے جو لوگ اسلام اور دین سے ناواقف ہیں اور لبرل اور سیکولر ہیں۔ ان کی آخری کوشش یہی ہے، پہلے تو وہ مرزائی بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس لیے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شکر کرنے کے معنی ہے قدردان۔ جب اللہ کی طرف اس کی اضافت ہوگی تو قدردان، جب بندے کی طرف ہوگی تو قدر کرتے ہوئے اللہ کی تعریف کرنا۔ جب تک اس کے دل میں قدر پیدا نہیں ہوگی نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، نمازوں کی اور مسجد کی، مسجد والوں کی، علماء کی، قراء کی، حفاظ کی، اس کے دل میں تعریف کا مادہ پیدا نہیں ہوگا۔ جب تک اس نعمت کی قدر نہیں کرے گا، اس پر اللہ کی وہ تعریف نہیں کرے گا جو صحت دی ہے، نعمت دی ہے، دنیا دی ہے، عزت دی ہے، 2 وقت کا کھانا دیے ہے۔ ان لوگوں سے پوچھو جن کو کھانے پینے سے وہ محتاج ہیں، تو ان سے پوچھو کہ کیسی وہ محنت کرتے ہیں، کیسی وہ شکت کرتے ہیں، پھر 2 نوالے ان کو کھانے کے لیے مشکل سے ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر اتنی نعمتیں کی ہیں تو اس پر کثرت سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگ رات کے سونے کے وقت وہ کثرت سے کہتے تھے نحمدہ و نشکرہ اللہم لک الحمد اللہم لک الشکر اللہم لک الحمد ولک الشکر اللہم لک الحمد ولک الشکر اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ ہم پوچھتے تھے کہ اتنی زیادہ کثرت سے آپ اللہ کا نام لے کر اللہ کی حمد کر رہے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کیا کریں، اللہ نے نعمتیں اتنی کی ہیں کہ دن بھر سارا دن ہم مصروف رہے، اللہ کی شکر اور اللہ کی تعریف نہیں کر سکے۔ کم از کم سونے کے وقت جو موت کا وقت ہے، یہ بھی تو موت کی بہن ہوتی ہے نیند، تو اس وقت تو اللہ کو راضی کر لیں، ہو سکتا ہے کہ پھر نہ اٹھ سکتے۔ شکر کی اتنی قدر ہے، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کا قدردان ہے۔ اور یاد رکھے شیطان اس وقت حملہ کرتا ہے جب بندے کو وہ اللہ کے ذکر اور شکر سے غافل پاتا ہے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اس نے خود کہا ہے کہ اے اللہ تیرے بندوں کو اس وقت میں گمراہ کرتا ہوں جس وقت وہ شکر سے دور ہوتے ہیں اور وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، میں ان کو پھر تیری نافرمانی کا شکار کر دیتا ہوں۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ آل داؤد کو شکر کا حکم کرنے کے بعد اب ایک واقعہ پیش کرتے ہیں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ سبا یمن کے علاقے میں جو لوگ رہتے تھے وہ ان کا کاروبار بہت کمزور تھا، بہت مشکل میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل دی۔ عقل دینے کے بعد انہوں نے ٹیکنالوجی کے طور پر 2 پہاڑوں کے درمیان جو ایک بہت بڑا راستہ تھا، یعنی جس سے پانی آ کے بہہ کے چلا جاتا تھا سمندروں کی طرف یا پھر ریگستان میں جا کر ختم ہو جاتا تھا، تو انہوں نے پھر سوچا کہ یہاں پر ہم کیوں نہ آڑ ایسی دے دیں کہ بارشوں کا پانی یہاں آ کے جمع ہو جائے، ایک بند بنایا جائے جس کو معارف کہتے ہیں۔ انہوں نے بند بنانا شروع کیا۔ جب بند بنانا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی کی کثرت کے ساتھ پھر زمین کی کھیتی باڑی ساری کی ساری پانی پر ہے اور انسان کی زندگی ہوا پر ہے، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لہلہاتے باغ پیدا کر دیے، لیکن انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا۔ جب انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا، وہ اتنا مضبوط بند کہ جس سے ان کے علاقے سبا یمن میں اس قدر خوبصورتی اور پھلوں کی کثرت تھی کہ چلتے ہوئے مسافر جب سفر میں سڑک سے گزرتے تھے تو دائیں طرف بھی پھلوں کے درخت ہوتے تھے، بائیں طرف بھی پھلوں کے درخت ہوتے تھے، جس کا ذکر عن یمین و شمال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ان سے گزرتے ہوئے وہ چلتے تھے اور سمندر سے پار ان کے علاقے کی خوشبو پھلوں کی وہاں تک پہنچتی تھی اور وہ اس کو حاصل کر کے خوش ہوتے تھے کہ کتنا خوبصورت علاقہ ہے، لیکن وہ نہ شکر کرتے تھے، نہ فرمانی کرتے تھے، پیغمبروں کو جھٹلاتے تھے اور دین والوں کی قدر نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا، اب ترجمے کو پڑھیں اور اسی کا ترجمہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح ذہن نشین ہوگا۔ لقد كان لسبع في مسكنهم آية، تحقیق پکی اور سچی بات ہے
کے واسطے سبا کی اس قوم کے لیے جو سبا ایک شخص تھا وہاں رہتا تھا، بہرحال اس سے پھر اس کی جنا قوم کی بستی کا نام مشہور ہو گیا. فی مسکنہم آیا کہ وہ اس کے اندر رہتے تھے، مسکنت تھے، سکونت پذیر تھے. آیا ہم نے ان کو ایک نشانی بنا دی. کیسے نشانی بنایا؟ جنتان عن یمین و شمال، ہم نے ان کو دو باغ ایسے عطا کیے کہ جو دائیں بھی تھے اور بائیں بھی تھے، یعنی چلتے پھرتے ہر طرف ان کی طرف باغ ہی باغ تھے، دائیں بائیں ان کے باغ ہوتے تھے اور باغوں کے اندر وہ چلا کرتے تھے. کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، ہم نے ان کو کہا کہ کھاؤ اس اپنے رب کے رزق میں سے، واشکروا لہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو اور قدر کرو اس کی نعمتوں کی، اور قدر یہ ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کرو. یہ ہے شکر کی تعریف. صرف زبان سے خالی جمع خرچ نہیں کہ بس سبحان اللہ الحمدللہ اور باقی کام کفر والے، یہ نہیں. اگر اللہ نے نعمتیں عطا کی تو 5 وقت کی جماعت سے نماز بھی پڑھنی ہوگی، اگر مال دیا تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہوگی. یہ ساری باتیں شکر کے اندر آتی ہیں. تو بہرحال مختصر واشکروا لہ، اور شکر ادا کرو اس کا. بلدۃ طیبۃ ورب غفور، جس رب نے تمہیں ایک ایسا شہر عطا کیے ہے جو پاک بھی ہے خوشبودار بھی ہے. پاک چیز خوشبودار ہوتی ہے، جو پاک بھی ہے خوشبودار بھی ہے. ورب غفور، اور ایسے رب کی طرف سے ہے کہ جو رب تمہارا غفور بھی ہے، اور اس رب کی طرف سے ہے جو رب تمہارا غفور بھی ہے. تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے. فاعرضوا فارسلنا علیہم، پس انہوں نے اعراض کیا، انکار کیا، منہ موڑا. فارسلنا علیہم، پس ہم نے ان کے اوپر بھیجا سیل العرم، بند کا طوفان. یعنی ہم نے کوئی اسپیشل ان پر بارش نہیں پیدا کی، ہم نے کوئی دوسری طرف سے کوئی ریلا پانی کا نہیں بھیجا. ان کا اپنا بنایا ہوا جو بند تھا پانی کا معارف، اس کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے چوہے ریٹس جو تھے وہ اس کے اندر جو تھے جا کے انہوں نے اس مٹی کے اندر گھر بنانے شروع کر دیے. جب گھر بنانے شروع کر دیے تو اس کے اندر وہ سوراخ ہونا شروع ہو گئے، پھر وہ گھاس پھوس پیدا کرنے لگ گئے اس کے اندر، یعنی پیدا ہونا شروع ہو گئی، جس سے اس کے اندر خلا پیدا ہونا شروع ہو گیا. جب وہ خلا پیدا ہونا شروع ہوا نظر ان کو آیا نہیں، اندر سے کھوکھلا کرتے گئے وہ سارا کا سارا ان چوہوں نے اس بند کو نیچے سے. تو اس سے معلوم ہوا تمہاری ٹیکنالوجی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر اور اللہ کی طاقت و مدد تمہارے ساتھ نہ ہو. اس لیے جتنا بھی چندہ تم اکٹھا کر لو بند نہیں بنا سکتے جب تک کہ ملک کے اندر اسلام اور دین اور اللہ کی تابعداری اور فرمانبرداری نہیں کرو گے. اللہ کا پاک پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ تم میرے حکم کو نافذ کرو. ایک حدود کی سزا بھی اگر تم نافذ کر دو تو 40 برس تک کی بارش کے برابر غلہ پیدا ہونا، یہ اللہ کہتا ہے میرے ذمہ ہے، تمہاری معیشت کو میں بڑھا دوں. نہ نزدک قبل عاقبۃ الاتقاء. لیکن آج ہم دنیا کے بندے بن چکے ہیں. ان حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل ان کی مار دی ہے، ان کو یہ سمجھ بوجھ لے گئی ہے. 70 سال 60 سال گزر گئے، ابھی تک کوئی ملک کے اندر اسلامی عادلانہ نظام نافذ نہیں ہو رہا. یہ صرف اور صرف ملک کو سیکولر بنانا چاہتے ہیں یہ لوگ. اللہ تعالیٰ ان کی شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، تو جب انہوں نے ناشکری کی، انکار کیا، تو ہم نے ان کے اوپر بند کا عذاب، بند کا پانی کھول دیا. سیل کہتے ہیں پانی کو چلا دیا. ہم نے اس پانی کو عرم جو کہ بند بنا ہوا تھا وَبَدَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے بدل دیا بِجَنَّتَيْهِمْ، ان کی ان جنتوں کو، ان باغوں کو، بِجَنَّتَيْهِمْ جنتین، ایسے 2 باغوں کی طرح بنا دیا جہاں لہلہاتے پھلوں کے بھرے ہوئے درخت ہوا کرتے تھے، وہاں ہم نے وہ درخت تو ختم کر دیے، لیکن ان کی جگہ ہم نے وہ باغ ذواتی اکل خمط، ایسے بے مزہ پھلوں کا ہم نے درختوں کی بچھاڑ کر دی کہ جو بے پھل تھے، کانٹوں والے، کیکر والے، اور ایسے خشک درخت کہ جن کے سائے بھی نہیں تھے، سوکھے سوکھے. وہ اصلن، اور ہم نے ان کے اوپر ایسی ایسی یعنی عذاب کی شکلیں پیدا کی کہ جو بدمزہ پھلوں کی طرح، اور اصل کہتے ہیں سے جھاڑی، جھاؤ جو کہ جن کانٹے ہوتے ہیں اور جھاڑیاں ہوتی ہیں جو چلنے میں بھی انسان کی تکلیف دیتی ہیں، وہ پیدا کر دی. کہاں خوبصورت لہلہاتے درخت تھے اور خوبصورت سبزہ تھا، وہاں ہم نے خشک گھاس اور ایسی گھاس کہ جو کہ اڑاؤ اور الجھاؤ پیدا کرنے والی جھاؤ والی درختوں کے درخت لگا دیے. وہ شیء من سدر قلیل، اور تھوڑے سے ہم نے بیری کے درخت بھی چھوڑ دیے تاکہ ان کو یہ بھی یاد رہے کہ یہاں پھلوں کے بہت سے درخت ہوتے تھے.
صرف بیری کے درخت ہلکے سے چھوڑ دیے جو کبھی کبھی اس پر بھی پھل نہیں ہوتا تھا. ذالک جزیناہم بما کفروا. ایسے ہی ہم رزق کے اندر تنگی پیدا کر دیتے ہیں اس قوم کے لیے جو قوم نافرمان ہو جاتی ہے. پھر ان کی معیشت کمزور ہو جاتی ہے. پھر وہ اپنے ملک میں اپنے مال کو نکال کے دوسرے ملکوں میں بیچتے ہیں. پھر ان کو اپنے ملک کی تجارت اچھی نہیں لگتی, اپنے ملک کا کھانا پینا اچھا نہیں لگتا, رہنا سہنا اچھا نہیں لگتا. وہ یہاں سے نکل کر دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں, تمہارا مال بھی لے جاتے ہیں, خود بھی دفع ہو جاتے ہیں, اور مرتے بھی ہوئی ہیں, دفن بھی ہوئی ہوتی ہیں. یہ سوچنے کی باتیں ہیں, یہ سوچنے کی باتیں ہیں, اور یہ بتانے کی باتیں ہیں کہ آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ارے اعمال کی بدولت ایسے حکمران ملے کہ جن کی وجہ سے آج ہم ان کی بنائی ہوئی کھیتی بو بھی رہی ہیں اور کاٹ بھی رہی ہیں. واصل و شیء من سدر قلیل, ایسے تھوڑے سے سدر کہتے ہیں بیری کے درخت جو کہ ہم نے چھوڑ دیے. ذالک جزیناہم بما کفروا, یہ ہے جزا ان لوگوں کی ہم نے جو ان کو دی, بما کفروا بسبب ان کے کفر اور نافرمانی کی اور ناشکری کی. وہل نجازی الا الکفور, اور کیا ہم نے جو جزا دی وہ دیکھے تو صحیح کیسی ہم نے جزا دی. ہم جزا نہیں دیتے مگر ان لوگوں کو جو کفر کرنے والے ہیں ان کو ہم سزا دیتے ہیں. وآخر دعوانا